کہ گلگت بلتستان ہم اپنے قبضے میں لیں گے. اس وقت وزیر خارجہ پاکستان کے چپ رہے, حکومت چپ رہی. تو کیا آج آپ کو یہ امید ہے کہ حکومت جو کشمیر میں G20 ہو رہا ہے اس پہ بھی کچھ کرے گی؟ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس وقت پاکستان میں ہے نا, ہم اس وقت میں اس کو مقبوضہ کشمیر سے کوئی مختلف نہیں سمجھ رہا, لیکن ایک ہے کہ انسان نے اپنی ذمہ داری اور اپنی کوشش کر دی. انہوں نے جس وقت گلگت بلتستان لے کے جانے کی دھمکی دی اور ڈیفنس منسٹر نے انڈیا کی یہ چپ رہے, فارن آفس چپ رہا, ڈیفنس منسٹر ہمارا چپ رہا, ہمارا کیا کہتے ہیں فارن منسٹر چپ رہا, ہمارا انٹیریئر منسٹر ادھر بزی رہا, اور یہ سب بزی تھے ادھر کس طریقے سے آج 50ویں سالگرہ کانسٹیٹیوشن کی اس کو وائلیٹ کیا جائے, ہیومن رائٹس کو ادھر وائلیٹ کیا جائے. تو یہ ایک پوری لمبی ڈبیٹ ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا, لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اپنی کوشش پوری کریں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ سٹیٹمنٹس بھی دیں گے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خواب گراں سے گہری نیند سے جاگیں اور ہوش لیں. یہ لتوینیا اور آگے پیچھے کے وزٹ چھوڑ دیں. 2 ارب روپے کے انہوں نے خرچے کیے ہیں, یہ اس کے اوپر ہیں جہاں پر اس وقت پوری قوم کھڑی ہے اور کشمیری دیکھ رہے ہیں ہماری طرف. اچھا, آپ کی اجازت سے کشمیر کی کیونکہ بات ہو رہی ہے, تو مقبوضہ کشمیر سے 2 نوجوان 2018 میں گریس والے علاقے سے گلگت بلتستان میں آئے تھے, پکڑے گئے تھے. 2018 سے 2022 تک وہ ڈیٹین رہے. سپٹمبر 2022 میں گلگت کی ایک کورٹ نے انہیں رہا کرنے کے احکامات بھی دے دیے, لیکن سٹل وہ ڈیٹینڈ ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ فارن آفس سے میں 3-4 دفعہ پوچھ چکا ہوں, تو کوئی چیز آپ اس پہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ جی, ہمارے اس کے اوپر بات ہے. ایکچولی جو ہمارے انفارمیشن ہے, ہم نے اس کے اوپر وفود کو بھی بھیجا, وہ واپس نہیں جانا چاہ رہا, اور ہم نے اس کو کہا کہ کوئی ہمارے پاس اس وقت مہاجرین کا سسٹم گلگت میں نہیں ہے, مہاجرین کا سسٹم HK میں ہے, HK گورنمنٹ ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ادھر کوئی سیٹ اپ ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں, وہ واپس جانے کا ان کی ولنگنیس نہیں ہے, تو وہ ادھر اسٹے کرنے کا. سی ایم صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے GB, لیکن ایک اکائی آزاد کشمیر بھی ہے اس کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی. کیا آپ کی آزاد حکومت کے نمائندوں سے بات ہوئی؟ کیا ایسا اچھا ہوتا کہ وہ ان کے نمائندے بھی یہاں پہ موجود ہوتے اور آپ کے ساتھ مل کے؟ آج اس حکومت کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کو خود بھی پتہ ہے, اور صبح اگر وہ ادھر نہ پیشی ان کی ہوتی تو وہ اس وقت بالکل میرے ساتھ ہوتے. تو وہ منسٹر سارے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ اور کیبنٹ ساری ادھر تھی. چھوٹا لے لو یار, بڑا اہم ایشو آپ نے اٹھایا, اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تمام سیاسی پارٹیاں بھی بالخصوص آپس میں وہ لگی ہوئی ہیں. آپ نے بڑا اہم یہ ایشو اٹھایا گیا ہے. یہ بتائے گا کہ PTI اس حوالے سے کیا کر رہی ہے, کیونکہ حکومتی چیزیں تو نظر آ رہی ہیں آج جو ہے PTI اس حوالے سے, کیونکہ آپ اس کے الیکٹڈ ہیں, کوئی خصوصی طور پر اس پہ انٹرنیشنل طور پر اس پہ بات کرے گی, اس ایشو کو اٹھائے گی؟ جی بالکل, میری شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, اور ہماری PTI کی جتنی بھی کور ٹیم ہے اس سے بات ہوئی ہے. یہ ایشو ود ان پارٹی ہائی لائٹ ہوا ہے, اور پارٹی جو اس پہ کر سکتی ہے وہ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پوزیشن لے رہی ہے. GB کے اندر سے جو ہم کر سکتے ہیں ایز اے گورنمنٹ, کیونکہ GB کی گورنمنٹ ہماری پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, تو ہم بحیثیت حکومت اور بحیثیت پارٹی GB سے بھی کریں گے. HK کی جس وقت جو یہ کرائسس ختم ہو گیا HK بھی کرے گا, اور وفاق پہ جہاں پہ پریشر ڈالنا ہے وہ بھی کریں گے, اوورسیز کو جہاں پہ موبلائز کرنی وہ بھی کریں گے, اور ایمبیسیز کے اندر PTI کے جتنے بھی ریسورسز ہیں یا جو فارن آفس میں اب شاہ محمود قریشی صاحب رہے ہیں, یہ جن کنٹریز میں ان کے تعلق یا وابستگی ہے وہ کریں گے. آخری سوال میں حیدر سر, گلگت بلتستان کی آپ نے بات کی, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تو پوری ہے. اس سلسلے میں کیا گلگت بلتستان کا کرگل سے یا لداخ کے ایریاز سے کوئی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی رابطہ ہو تاکہ آپس میں, اس میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہاں کے لوگوں کا آپس میں کوئی لنکس بنے؟ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ویسے ہمیں نہیں کہنا چاہیے. ہم نے قربانیاں حاصل قربانیاں دی, ہم نے آزادی حاصل کی. وہ پاکستان کا خواب جس طرح سب مسلمانوں نے دیکھا بر صغیر کے, اس طرح گلگت بلتستان کے لوگوں نے دیکھا. تو ہم تو ڈسپیوٹڈ نہیں ہے, ہم نے تو لڑائی لڑی, ہمارے آبا و اجداد, ہم نے پرنسلی اسٹیٹس تھی. ہم ایکسیشن جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں ہوا, انہوں نے تو قبول کیا. یہ تو بعد میں ایک پوری کسی نے اسٹریٹجی بنائی کہ پتہ نہیں کب ریفرینڈم ہوگا تو ہم ادھر فائدہ مند ہوں گے, سود مند ہوں گے. اور کشمیر کی لوگوں کی جو خواہش تھی, جس حساب سے ڈیسیجن ہونا چاہیے تھا, یا HK کے گھر, تو وہ سب پارٹ آف کشمیر ہے. پہلی چیز. دوسری چیز, جو ڈویژن ہے بیچ میں, یہ تو ایک غیر انسانی ہے. جب تک فیصلہ نہیں ہوگا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرلی طرف بھی رشتہ دار ہے, اس طرف بھی ایک ہی قوم ہے, برادری, تو کیسے آپ ان کو الگ رکھ سکتے؟ کوئی مطلب 50-60 سال ہوئے ہیں
کہ بھائی بھائی سے جدا ہے، ماں بیٹے سے جدا ہے، تو بالکل ہماری تو خواہش ہوگی کہ کوئی اس بیچ میں جب تک یہ حل نہیں ہوتا کوئی ایسا راستہ ہو جس پہ رشتہ دار آپس میں مل سکیں، کوئی ملنے کا راستہ، کوئی ٹریڈ کا راستہ، کوئی صاحب یہ ابھی جو آپ نے کہا لاسٹ گورنمنٹ آج آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا اچھا ہوتا ہے کہ اوریت کانفرنس جو یہاں کی چیپٹر پاکستان کی ان کی لیڈرشپ بھی آپ کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، مزدور کشمیر کے نمائندے ہیں. جی بالکل سب آئیں گے. ہم نے تو یہ اپنی جی بی کے حیثیت سے کیا نا، جی بی کی پوزیشن سے کیا کہ ہم جو فیس کر رہے ہیں، ہم مطلب ایک مجھے بتائیں کہ مجھے کئی چیزوں پہ دقت ہوتی ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ود ان کنٹری ہمیں فنڈز لینے میں دقت ہوتی ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری انٹرنیشنل ڈونرز کو لینے میں ہمیں مشکل ہوتا ہے، صاف انکار ہوتا ہے ڈونرز ہیں. تو پھر یہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا ہم ڈسپیوٹڈ کو مانتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا تو فیصلہ ہمارے آباء و اجداد نے سنایا تھا. لیکن اگر چلے ہم ڈسپیوٹڈ بھی ہیں تو یہ ڈسپیوٹڈ کیا صرف گلگت بلتستان کی حد تک ہے کیا باقی سب اس سے مبرر؟ ہم صرف اس چیز کے اوپر کلیئرٹی چاہتے ہیں. اور اگر ڈسپیوٹڈ ہیں، سب ڈسپیوٹڈ ہیں، تو پھر ادھر نہیں ہوگی. اگر کشمیر کے لوگوں کی خواہش ہے کہ ادھر ہو تو ہم کہیں، پھر ہم مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب وہ ایک بڑی پچھلے پتہ نہیں 600-700 دنوں سے بہت بڑی انسانی جیل میں، سری نگر کو ایک انسانی جیل میں کنورٹ کیا گیا ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو کنونشن ہوگا یہ بھی کس سیکیورٹی اور کس طریقے سے یہ آرگنائز ہوگا. تو یہ ہمارا فرض ہے، اگر ہم ایک ٹیریٹری اگر لوگ ہم ایک ڈسپیوٹ کا حصہ ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں اور ان کی زبان بنیں. تو یہ ہمارا تھا اس کے اوپر. تھینک یو. لیکن کیا جب گلگت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں، میں پاکستان کی صورتحال کو اس سے مختلف نہیں سمجھتا، تو پاکستان کا رہا سہا کیس بھی انٹرنیشنل فورم پہ آپ نہیں سمجھتے کمزور پڑے گا؟ تو کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ یہ ہم وہ حرکتیں نہ کریں جو مقبوضہ کشمیر میں ہو؟ کیا کسٹوریل ٹارچر نہیں ہوا؟ کیا ذل شاہ کا مرڈر نہیں ہوا؟ کیا لانگ مارچ میں لوگوں کے مرڈر نہیں ہوئے؟ کیا ایک بندہ گرفتار ہوتا ہے تو وہ پورے پاکستان کا چکر نہیں لگاتا؟ کیا گرفتاری کے بعد FIRs نہیں کاٹی جاتی ہیں؟ کیا پولیٹیشین سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی کے لوگ اس وقت غدار ڈکلیئر نہیں ہیں؟ تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں ایک چیز آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے تو اس کو پھر کیا چھپا؟ تھینک یو سر، تھینک یو.